بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 96 مطالعہ کریں گے۔ باب ہے ساتھی کو رخصت کرنے اور سفر وغیرہ کی جدائی کے وقت اسے وصیت کرنے، نیز اس کے حق میں دعا کرنے اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور اس بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا ہے، پس جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی یہاں پہ بھی وصیت کرنے کی بات ہو رہی ہے، باب سے مطابقت اس طرح ثابت ہوتی ہے۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت سے انہوں نے اپنا باب کا آغاز کیا، جیسے ہم پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں۔ امام نووی نے جو یہ کتاب ریاض الصالحین مدون کی ہے، اس میں وہ کوئی بھی جو باب باندھتے ہیں شروع میں آیات لے کر آتے ہیں، اس کے متعلق پھر وہ احادیث لے کر آتے ہیں۔ تو اس سے متعلق احادیث شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، واعظ کیا اور نصیحت فرمائی، پھر فرمایا اما بعد، اے لوگو، یقیناً میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا فرستادہ آ جائے اور میں اس کا پیغام قبول کر لوں، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے، اور میں تمہارے یعنی جنوں اور انسانوں کے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، چنانچہ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کے بارے میں ترغیب دی، پھر فرمایا اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں کہ ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو اس میں پہلی بات جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جدا ہو رہے تھے تو آپ نے ایک طرح سے نصیحت اور وصیت کی، اور پھر خاص طور پہ اس میں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لینے کے متعلق اور پھر اہل بیت سے اچھا سلوک کرنے سے متعلق جو ہے نا آپ نے وصیت کی۔ اور قرآن مجید کا تو ہم سب کو علم ہے، تو اسی طرح اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کا احترام کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم ایک جیسی عمر کے نوجوان تھے۔ ہم 20 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیام پذیر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہربان اور نرم مزاج تھے۔ چنانچہ آپ کو خیال ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے ہیں، یعنی گھر یاد آ رہا ہے ہمیں۔ چنانچہ آپ نے ہم سے پیچھے چھوڑے ہوئے ہمارے گھر والوں کی بابت پوچھا تو ہم نے آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کیا، جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جاؤ اور وہیں رہو،
اور انہیں بھی دین کی باتیں سکھاؤ اور انہیں بھلائی کا حکم کرو، اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھو اور فلاں نماز فلاں وقت میں۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہیں نماز پڑھائے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے بہت زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کچھ وقت ان کو اہل علم، بزرگوں کے پاس، نیک جو لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس کچھ دن گزارنے چاہیے اپنے گھر والوں سے دور ہٹ کے۔ جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، نوجوان صحابی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس طرح 20 راتیں، ہم میری جیسے نوجوان تھے کافی جنہوں نے 20 راتیں حضور پاک کے پاس گزاری ایز اے بورڈنگ، جس طرح اسکول ہوتا ہے، یعنی 20 راتیں وہاں رہے، دین سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اور وہ بیان بھی کر رہے ہیں کہ حضور پاک بڑے ہی نرم مزاج، بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بہت محبت کرنے والے تھے۔ اور پھر جب حضور پاک کو پتہ فیل ہوا نا کہ یار یہ گھر والوں سے اداس ہو گئے ہیں، ہوم سکنس ہو گئی ان کو، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور جو کچھ تم نے سیکھا ہے وہ ان کو بھی سکھاؤ، اور جا کے یہ نماز یہ وقت پہ پڑھنی جا رہے۔ شروع میں لوگ آئے تھے تو ان کو نمازوں کے اوقات بھی آپ نے بتائے اور پھر بتایا کس طرح نماز پڑھنی ہے اور کون امامت کروائے گا کس۔ تو یہ ساری ٹریننگ یعنی تربیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اور پھر ان کو ان کے گھروں کی طرف بھیج دیا۔ تو آج ہم جیسے ہم باتیں کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، تو لیکن معذرت کے ساتھ جہاں کہیں بھی کوئی بچوں کو تھوڑی بہت تربیت کی بات ہو سکتی ہے وہاں ہم اپنے نوجوانوں کو نہیں لے کر آتے، اپنے بچوں کو نہیں لے کر آتے۔ ابھی سٹارٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی۔ اور دنیا کے کام جو ہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ اب جیسے قاری صاحب بھی اس دن بات کر رہے تھے تربیت کے حوالے سے کہ ہم اپنی اولادوں کو اسکول کے لیے تو اٹھا دیتے ہیں، یعنی میں سب سے پہلے میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اسکول کے لیے تو بڑا جی اٹھیں اسکول جائیں، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے اور جتنے کام ہیں ہمارے اپنے ذاتی کام جو ہیں اس پہ ہم اپنے بیٹے کو بیٹی کو اپنے ڈنڈے سے جیسے مرضی کہیں گے نہیں آپ نے یہ لازمی کرنا، میں ورنہ آپ کا باپ ہی نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ یہ بات نہ کریں۔ لیکن دین کو ہم اصل میں اہمیت نہیں دیتے، صرف اس کے بارے میں باتیں کر کے گزارا کر کے نا تو اس کو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یعنی ہم اس کو سیریس نہیں لیتے عام طور پہ۔ یعنی یہ عمومی رویہ، جنرل میں بات کر رہا ہوں، عام طور پہ ہم مسلمانوں کے اس وقت جو ایٹیچیوڈ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے۔ تو جب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہم، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد ہو اور آپ اس کو سیریسلی کہیں تو وہ نہ آپ کی باقی آپ کام اپنے سارے کروا لیتے ہیں، باقی ساری باتیں آپ منوا لیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کیا کہتے ہیں یار ہماری بات نہیں مانتے باقی آپ کی باتیں کیسے مانتے ہیں وہ۔ تو یہ ہمیں نا، اور ہم یہ بات جو ہے نا اس میں بہت سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو ہم پڑھیں گے نا سورت قرآن مجید کی، اس کو بھی آپ غور سے سنیے گا، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ دین کا معاملہ، آخرت کا معاملہ بہت شدت کے ساتھ سیریس ہے۔ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو ہمیں ہر چیز کا پوچھا جانا ہے، اپنی اولادوں کی ہم نے کیا تربیت کی ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، تو ایسے تربیت کے موقع، تربیت کی جگہیں جہاں پہ بھی بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، خواہ وہ علماء کرام کی مجلس ہو، خواہ وہ خانقاہ کوئی ہو، یعنی ایسی جگہ موجود ہیں، آج کے دور میں بھی موجود ہیں، جہاں پہ آپ جا کے کچھ دن رہیں تو آپ کو جناب ایک ماحول ملے گا، وہاں پہ تربیت ہوگی، اور آپ اپنے گھر سے ہٹ کے جب ایک جگہ اچھی جگہ وقت گزاریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یار واقعی مجھے کوئی تبدیلی فیل ہو رہی ہے۔ تو اس کے لیے نا سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے پورے ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہاں پہ وقت گزار سکتے ہیں، مگر مختلف طریقے ہیں جو آپ کو پسند ہو، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا ہے میرے پیارے بھائی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی مجھے کہ اے عمر میرے لیے بھی دعا کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔
یہ جو جملہ آپ نے فرمایا مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا یہ سنت رسول ہے، دوسروں کو دعا کے لیے کہنا، خواہ وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، خواہ وہ علم میں آپ کو بظاہر کم نظر آئے یا وہ اپنے آپ کو کم سمجھے، ٹھیک ہے، اور تقویٰ کوئی سمجھے کہ اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سنت رسول ہے اور دوسروں کو دعا کے لیے کہنا چاہیے، تو اس میں ہی جو ہے نا خیر ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی سے فرماتے، یعنی کسی بھی آدمی سے جو سفر کے لیے نکلتا ہے، جب وہ کسی سفر کا ارادہ کرتا میرے قریب ہو تاکہ میں تجھے الوداع کہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الوداع فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے آخری اعمال کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی صحابہ کی سنت ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نا سفر میں جانے والے کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آخری حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرا سفر کرنے کا ارادہ ہے، آپ مجھے زاد راہ عنایت فرمائیں۔ زاد راہ کا میرے خیال مطلب سب کو آتا ہوگا، زاد راہ کا مطلب ہے کہ سفر کے لیے کچھ سامان جو ہوتا ہے، لیکن ان کا مطلب کیا تھا، یعنی میرے حق میں دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تقوی کے توشے سے آراستہ فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرمائے، یہ میں تمہیں دعا دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے لیے مزید دعا فرمائیں۔ اب یہ ہوتا ہے نا جن کے اندر درد ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک دعا کروائیے کوئی اور بھی دعا کروا لوں۔ اب وہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے آپ نے دعا کر دی چلو جی، انہوں نے کہا حضور اور بھی کچھ دعا کریں، تو آپ نے فرمایا اور تیرے گناہ معاف فرما دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اس نے کہا کچھ اور، یعنی ابھی بھی انہوں نے کہا کچھ اور فرمائے۔ آپ نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ اور کیا بڑی دعا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا باب جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس میں مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی آپ سے سفر میں جائے جدا ہو تو اس کو وصیت کرنا اور اس سے درخواست کرنا کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، کیونکہ مسافر کی دعا ویسے بھی قبول ہوتی ہے اور دوسروں کو دعا کے لیے کہنا یہ سنت رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پانی تھوڑا سا